آج سے عزم کرنا چاہیے کہ میں نے کتنے قرآن ختم کرنے ہیں رمضان میں؟ کم از کم 3 قرآن، 3 اشروں میں ایک اشرے میں ایک قرآن، اس کا عزم کرنا ہے۔ اس عزم کو پھر ایک دن پہ کاٹنا ہے۔ اگر 10 دنوں میں 30 پارے ہیں تو ایک دن میں 3 پارے ہیں، تو 5 نمازوں میں 3 پارے کتنا کر کے پڑھنے ہیں، یہ آپ نے اپنی مصروفیت کے حساب سے سوچنا ہے۔ جب آپ ایک دن کا کام صحیح کریں گے تو آپ کا 30 دن کا کام بھی صحیح ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے راتوں کا قیام، تراویح یہ پڑھنی ہے، عزم کرنا ہے اس کا۔ اور جو کام ہم کرتے ہیں لوگوں کو افطاری کا، سحری کا، اس میں کیسے ہاتھ بٹانا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے توفیق دی، وہ جیب سے ڈال دیتا ہے، دوسرے کو توفیق دی وہ اپنے جسم کو استعمال کر کے نیکی لے لیتا ہے۔ ہم نے اس کا بھی پورا پلان بنانا ہے۔ Islamic scholar فضیلۃ الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ وہ یہودیوں پر قیامت تک ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو دردناک برا عذاب دیتے رہیں گے۔ قرآن سچا ہے نا، کوئی شک تو نہیں اس میں؟ اس میں یہ آیت موجود ہے، تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ اللہ یہودیوں پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا قیامت تک جو ان کو بہت برا عذاب دیتے رہیں گے۔ تیرا رب بہت تیز سزا دینے والا ہے اور وہ توبہ کرنے والوں کو بہت بخشنے والا بھی ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا۔ یہودی کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اور باقی مخلوقات کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ نافرمانی کر سکیں۔ فرشتے آپ لوگوں سے زیادہ تعداد میں ہیں، بڑے بڑے قد ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت میں دیکھا تو پورے آسمان پر سوائے جبریل کے کوئی نظر نہیں آتا تھا، اتنا بڑا قد ہے۔ قد بڑے بڑے، تعداد اتنی زیادہ ہے کہ فرمایا بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ اذ يدخلہ 70,000 ملکا، اس میں روزانہ 70,000 فرشتہ داخل ہوتا ہے عبادت کے لیے، اور جو ایک بار جاتا ہے اس کو پوری زندگی دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ کتنے ہوئے؟ تعداد میں بھی زیادہ، قد بھی بڑے بڑے، طاقتیں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ ایک فرشتہ سور میں پھونکے گا 7 زمینوں اور 7 آسمان کی مخلوق تباہ ہو جائے گی۔ لیکن نافرمانی کا اختیار نہیں ان کے پاس۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے کرتے ہیں، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں کرتے۔ انسان تعداد میں بھی کم ہے، قد بھی چھوٹے ہیں، عمریں بھی تھوڑی ہیں، طاقت بھی کم ہے، مگر اس کے پاس اختیار ہے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ اذان ہو تو میں تو چاہتا ہوں کہ تو نماز پڑھ، مگر تیرے پاس اختیار ہے کہ تو نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھ۔ پڑھے گا تو نیکی ملے گی، جنت ملے گی، نہیں پڑھے گا تو سزا ملے گی۔ یہ آپشن ہے تیرے پاس۔ تو یہ آپشن جو استعمال کر کے رب کی نافرمانی کرے گا، وہ مسلمان ہو یا یہودی ہو، عیسائی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ واللہ ولی المتقین، اللہ تقوی والوں کا دوست ہوتا ہے۔
اور جو ان اختیارات کو استعمال نہ کرے اور رب کی طاعت اور فرمانبرداری کرے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے گا۔ یہودی بھی آج مسلمان ہو جائیں، طاعت شروع کر دیں، اللہ ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ ہوگا وہ جیتے گا۔ اب جیتنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنے ساتھ کر لیں۔ اگر ہم رب کے نافرمان ہو گئے، کبھی آپ نے دیکھا بیٹے کو باپ اس کی پٹائی کر رہا ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا بیٹے کو باپ جیل میں ڈلوا دیتا ہے، پولیس والوں کہتا ہے اس کی پٹائی کرو۔ ہے تو باپ، محبت تو بہت ہے، مگر اس کی کرتوتیں اس طرح کی ہیں کہ باپ خود بھی پٹائی کر رہا ہے اور اسے بھی کروا رہا ہے۔ تو جب رب بھی ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اپنے ہی ناپسندیدہ لوگوں سے اس کی پٹائی کروا دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کا مسلمانوں کو شہید کرنا اور ظلم کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو مغضوب علیہم ہیں ہی، فباءوا بغضب من اللہ، وہ تو ہیں جن کو رب نے بندر اور خنزیر بنایا، لیکن ہم ان سے آگے نکل گئے کہ اس نے ان سے ہماری پٹائی کروا دی۔ فلسطینی نہیں، بحیثیت ایک قوم مسلمان جن پر بم گر رہے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، موت نظر آ رہی ہو تو انسان رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ چاروں طرف یہ غزہ آدھا فلسطین ہے، دوسرا حصہ جو ہے اس میں بیت المقدس ہے، غزہ میں بیت المقدس نہیں ہے۔ وہ فلسطین آدھا ہے، آدھا یہ ہے، اور ادھر کوئی 1.5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں اور ساتھ والا سکون سے بیٹھا ہوا۔ اس طرف مصر والے ہیں، بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف ترکی ہے، بڑے سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ اسرائیل کا سفارت خانہ کھولا ہوا اپنے ملک میں، مصر نے بھی، ترکی نے بھی۔ اردن تو بی ٹیم ہے یہودیوں کی، اور اس کے اگلے دائرے میں جو مسلمان ملک آتے ہیں ان کا مسئلہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ بات تھوڑی باریک ہے، اگر میں سمجھا سکوں تو دیکھو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ مسلمان تھے، کافر نہیں تھے۔ کیوں شہید کیا؟ کہ وہ ان میں تقوی اوور ہو گیا تھا۔ جو انسان 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ ایک نماز والے کو بے نمازی سمجھتا ہے، ایسی ہے۔ اور جو تہجد گزار ہے وہ 5 نمازی والوں کو بھی گناہ گار سمجھتا ہے۔ اس لیے جو ایکسٹریمزم ہے نا، اس کو اسلام نے منع کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے، حضرت عثمان کو 3 دفعہ جنت کی بشارت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کنواں خرید کے دیا فرمایا عثمان تیرے لیے جنت ہے۔ جب عشرہ مبشرہ کے نام لیے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اس وقت بھی ان کو جنتی قرار دیا۔ اور جب جہاد فنڈ دیا تقریباً 20 کروڑ روپیہ ایک مارکے میں تبوک کے مارکے میں، تو فرمایا عثمان اس کے بعد تو کوئی نیکی نہ بھی کرے نا، تیرے لیے جنت۔ اور جب احد پر چڑھے، چوتھی بشارت، جب احد پر چڑھے تو فرمایا احد تو ہل کیوں رہا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ شہید بھی تو جنتی ہوتا ہے۔ اب اس سے اچھا حکمران کہاں سے لاؤ گے؟ ان کے خلاف ان خارجیوں نے
پروپیگنڈا شروع کیا، ان کے فیصلوں کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا، ان کے فیصلوں کو گناہ قرار دیا، گناہ کو کبیرہ گناہ قرار دیا، کبیرہ کو واجب القتل قرار دیا، ایسی برین واشنگ کی نوجوانوں کی کہ یہ بندہ اب جینے کے لائق نہیں ہے۔ قبضہ کر لیا مسلح مسجد نبوی کے مسلح پر، ممبر پر، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں اور وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں اب کیا کریں، فرماتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھو۔ کیونکہ کافر تو نہیں ہے۔ انہوں نے مسلح پہ ممبر پہ قبضہ کیا، نمازیں وہ پڑھاتے تھے۔ حضرت عثمان اپنی فوج کو متحرک کر کے ان کو مار سکتے تھے، آدھی دنیا کا خلیفہ تھا، آدھی دنیا کا خلیفہ تھا، مگر اس سے کیا ہوتا؟ اس سے ہوتا کہ مسجد نبوی میں مسلمان کا خون گرتا، مدینے کی پاک گلیاں جہاں چڑیا مارنا گناہ ہے وہاں مسلمان کرتا۔ حضرت عثمان کہتے تھے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، کہتے تھے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تجھے قتل کیا جائے گا، تو پھر میرے ایک کے قتل ہونے سے اگر گزارا ہوتا ہو تو دو نہیں ہونے چاہیے۔ وہ مجھے قتل کرتے ہیں تو وہ گناہ گار ہوں گے، میں کسی کو نہ کروں۔ حضرت علی اپنے بیٹوں کو بھیجتے تھے جاؤ امیر المومنین کی سیکیورٹی کرو، وہ آگے سے ڈانٹ کے بھگا دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ وقت آنا ہے مجھے پتہ ہے، مگر دو نہیں صرف ایک۔ یہاں پہ کسی ایم این اے ایم پی اے پر اگر اللہ نہ کرے حملہ ہو تو اکیلا ہی وہ نہیں جاتا، ساتھ کو سیکورٹی گارڈ کو لگے گی، کسی عوام کو لگے گی۔ آدھی دنیا کا خلیفہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ خلیفہ بنے، انہوں نے سمجھا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ویسے بھی حضرت عمر نے جن 6 لوگوں کے نام لیے تھے آخر میں سارے ہی دستبردار ہو گئے تھے، 2 رہ گئے تھے، عثمان اور علی۔ اب حضرت عثمان کی باری گزر گئی تو اب ان کا نمبر تو آتا ہی آتا ہے، وہ خلیفہ بن گئے۔ مگر وہ لوگ اکساتے تھے ان پہ حملہ کرو، ان پہ حملہ کرو، جتنی بھی تکلیف کی باتیں تاریخ لکھتی ہے وہ ان کی وجہ سے تھی۔ پھر انہی خارجیوں نے کہا چلو حضرت معاویہ پہ حملہ کرو، حملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن اٹھا لیا، کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ مذاکرات۔ مذاکرات شروع ہوئے۔ حضرت معاویہ کا موقف یہ نہیں تھا کہ میں نے خلیفہ بننا ہے، ورنہ تو جو ایک خلیفے کے ہوتے وہ دوسرا دعویٰ کرے اس کی سزا تو قتل ہے۔ ان کا موقف تھا کہ میرا بھائی عثمان قتل ہوا ہے، اس کا بدلہ لو، جب تک بدلہ نہیں ہوتا میں بیعت نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف تھا کہ میں کمزور ہوں، بدلہ نہیں لے سکتا، میرا بازو بنو، ہم مضبوط ہو کر پھر بدلہ لیں گے۔ تو اب مذاکرات میں یہ طے ہوا کہ حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاویہ کی طرف سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ 2 بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ قصاص کیسے ہوگا اور بیعت کیسے ہوگی۔ یہ خارجی دیکھنے لگ گئے کہ یہ تو اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ تو ابھی ہمیں ماریں گے نا، قصاص تو ہم سے ہی ہوگا۔ وہ سائڈ پر ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ سمجھ آئی؟ پہلے ایک گروہ اسلام میں سب سے پہلے وہ گروہ نکلا جس نے حضرت علی کو اللہ کہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی، ان کو قتل کیا، ان کو زندہ جلایا۔ ایک طرف
اور یہ بھی مسلمانوں میں فرقہ بنانے کی کوشش تھی کہ ان کو اللہ بنا دو تاکہ فرقہ تو بنے نا، ورنہ تو مسلمان قابو ہی نہیں آ رہا کسی کے۔ عبداللہ بن سبا یہودی کی تحریک تھی، تو سب سے پہلا فرقہ حضرت علی کو اللہ قرار دینے کا، نعوذ باللہ، اور دوسرا فرقہ حضرت علی کو کافر قرار دینے کا، نعوذ باللہ۔ کوفے کی مسجد میں جہاں حضرت علی خطبہ دیتے تھے امیر المومنین، وہ بات کرتے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں سار نیچے بازو اوپر، ان الحکم الا للہ، ادھر سے بولا ادھر سے بولا ادھر سے بولا، بات نہیں کرنے دیں گے، حکم اللہ کا چلنا چاہیے۔ آپ کہتے ہوئے 2 صحابیوں کا چلنا چاہیے۔ کہنے لگے آیت تو تم قرآن کی پڑھ رہے ہو مگر معنی باطل کر رہے ہو۔ پھر یہ وہاں سے نکلے، حضرت علی فرمانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک قوم آئے گی، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے کم تر سمجھو گے، اپنے روزوں کو کم تر سمجھو گے، اپنے قرآن کی تلاوت کو کم سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے مگر گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم وہ ہو، لیکن جب تک تم ریڈ لائن کراس نہیں کرو گے نا، میں کوئی ایکشن نہیں کروں گا۔ کوفے سے نکل کر ایک نہروان علاقہ ہے، وہاں جا کر انہوں نے ڈیرے ڈال لیے، اور اس ڈیرے میں کیا ہوا کہ بیریئر لگا دیا، جو بھی گزرتا اس کو پوچھتے تم کون ہو، جی میں مسلمان ہوں، پکڑتے ذبح کر دیتے۔ جو کہتا ہے میں مشرک ہوں، اس کو کہتے ادھر آؤ بیٹھو، مولوی صاحب اس کو پڑھاؤ، آپ اس کو اسلام کا پڑھاتے، پھر کہتے تم نے کہاں جانا ہے، پھر سواری دے کر بندہ دے کر بھیجتے، اس کو وہاں پہنچا کر آتے کافروں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یقتلون اہل الایمان ویترکون اہل الاوثان، وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور مشرکوں کو معاف کریں گے۔ پہلا فرقہ حضرت علی کو بولو رب کہنے والا، اور دوسرا حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر قرار دینے والا۔ یہ 2 فرقے اسلام میں سب سے پہلے نکلے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 ڈیلیگیشن بھیجے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے سمجھایا، کافی حد تک کئی لوگ واپس آ گئے، بہت تھوڑے رہ گئے، وہ بعد نہیں آئے۔ پھر حضرت علی نے ان کے ساتھ قتال کیا اور خوب قتال کیا، اور ان کی ناشوں کے ڈھیر لگ گئے، باقی بھاگ گئے۔ حضرت علی کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک ان میں ایسا ہوگا جس کی کونی پر عورت کے سینے جیسا گوشت ہوگا، جاؤ تلاش کرو۔ وہ تلاش کر کے آئے، کہنے لگے جی کوئی نہیں ملا، کہنے لگے نہیں دوبارہ تلاش کرو۔ تو ایک ناش نیچے دبی ہوئی نکلی، وہ یہاں سے کٹا ہوا تھا، یہ جو حصہ ہے نا اس کے آگے موٹا گوشت، یہاں سے اس کی بازو کٹی ہوئی تھی، اور وہ شکل بن رہی تھی عورت کے سینے جیسے۔ حضرت علی نے رب کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ نشانی مل گئی ہے کہ میں حق پر ہوں۔ یہ ساری بات میں نے آپ کو کیوں بتائی ہے؟ مسلمان حکمرانوں کی غلطیاں، اس کو گناہ قرار دینا، گناہ کو کبیرہ بنا کے واجب القتل کر دینا، حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا، یہ قوم جنہوں نے حضرت علی کو بھی شہید کیا، حضرت عثمان کو بھی شہید کیا، اور حضرت معاویہ کی طرف بھی پارٹی بھیجی تھی اور وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور حضرت علی کو اللہ قرار دینا، نعوذ باللہ۔ یہی 2 فرقے اس وقت ان سارے ملکوں میں آباد ہیں، جن کی وجہ سے کافر مسلمانوں پہ مسلط ہے اور مسلمان کچھ نہیں کر سک رہے ہیں۔ جو مسلمانوں کو حکمرانوں کے خلاف خروج اور ہر وقت ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلنا چاہیے، یہ والی آیتیں پڑھنے والے، اور من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون پڑھنے والے، یہ ویسے تو تاریخ میں خوارج کہلائے ہیں، خوارج کہلائے ہیں، لیکن مصر میں حسن البنا کی
جماعت اخوان المسلمین کی وجہ سے اب ان کو پوری دنیا میں اخوانی یا اخوانیت یہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے انور سادات کے خلاف خروج کیا مصر میں، اور ان کے کافی سارے لوگ قبروں میں، کچھ جیلوں میں۔ پھر انہوں نے اور 2-4 کوششیں کی، ناکام ہوئی۔ پھر حسنی مبارک کے خلاف کوشش کی، کامیاب ہو گئی۔ تو مرسی آ گیا۔ مرسی نے آتے ہی ایران کے ساتھ پہلا دورہ ایران کا کیا، اور بعد میں عزم کا اظہار کیا کہ یہ اڑوس پڑوس کے جتنے بابے حکمران ہیں نا سارے ختم کر دوں گا میں۔ تو ان بابوں نے پھر ساز باز کر کے فوج کو پیسہ ویسا دے کے اس کا تختہ الٹ دیا۔ سعودیہ کے لوگ اس کے گرد جو ملک آباد ہیں ادھر سے شروع ہو جاؤ۔ سوڈان میں پچھلے 20 سے زیادہ سال تک بشیر کی حکومت رہی ہے اور وہ اخوانی تھا۔ مصر میں اخوانی حکومت تو مرسی کی زیادہ نہیں چلی، مگر عوام میں کافی اثر و رسوخ ہے۔ آگے چلے جاؤ تو لبنان میں حسن نصر اللہ کی جماعت وہ دوسری پارٹی ہے۔ 2 پارٹیاں بتائی تھی نا آپ کو، وہ دوسری پارٹی ہے۔ آگے چلے جو حماس وہ پہلی پارٹی ہے۔ یہ اخوانیت سے متاثر لوگ ہیں۔ آگے چلے جاؤ ترکی لبرلزم سے نکل رہا ہے اور اخوانیت میں پھنس رہا ہے۔ پہلے تو بالکل ہی مادر پدر آزاد تھے نا، دین نہیں ہے، فوج کی حکومت تھی اور دین والی بات کوئی نہیں تھی۔ اب وہ اس سے تو نکل رہے ہیں مگر مسلمانوں کے اس میں پھنس رہے ہیں، اخوانیت میں۔ آگے آ جاؤ وہ جو یہ جارڈن ہے تو وہ تو ان کا تو کوئی کہیں نام ہی نہیں ہے نا، نہ وہ اس میں نہ اس میں، کسی میں بھی نہیں۔ وہاں پہ موساد جو چاہے کر سکتی ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ غیر اعلانیہ طور پر اسرائیل ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے شام۔ تو شام میں دنیا کا فرعون رہتا تھا، 50 سال حکومت کی اس نے، اور انہوں نے اتنا ظلم مسلمانوں پہ کیا ہے بیان نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد سعودیہ آ جاتا ہے۔ آگے نکلو تو قطر آ جاتا ہے، یہ اخوانی سوچ سے متاثر ہے۔ امارات یہ بچی ہوئی ہے۔ آگے بحرین آبادی زیادہ شیعہ کی ہے اور حکمران جو ہیں وہ سعودیہ کے ہم موقف ہیں۔ اس کے فوراً بعد سعودیہ کا مشرقی صوبہ آ جاتا ہے، اس میں آبادی زیادہ شیعہ کی ہے، اکثریت شیعہ کی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مسقط عمان، تو یہ خوارج کی حکومت ہے، 100% خوارج کی ایک قسم ہے، العبادیہ ان کی حکومت ہے، اور تسلط اس پر برطانیہ کا ہے۔ ان کا چیف آف آرمی اسٹاف بھی گورا ہے۔ اس کے بعد یمن آ جاتی ہے تو اس میں حوثی آباد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 2 فرقے میں نے بتائے تھے نا، وہ یہ 1 2 1 2 1 2 یہی چل رہا ہے۔ ملک عبداللہ جو تھا سعودیہ کا، اس کی ڈاکٹرائن یہ تھی، اس کی جنگی حکمت عملی یہ تھی، امریکہ اس کو یہ کہتا تھا کہ اچھا یہ جو اخوان ہے اس میں جو نمبر 1 کے لوگ ہیں وہ داعش ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی گریوٹی کم ہے اخوان کی، اور اس کے بعد آپ کی القاعدہ آ جاتی ہے۔ سب کے سب حکمرانوں کو کافر کہنے والے لوگ ہیں۔ وہاں پہ القاعدہ بہت مضبوط ہے، تو ملک عبداللہ حوثیوں کی مدد کرتا تھا القاعدہ کے خلاف۔ ایسے نہیں ایک دم توپوں ٹینکوں اور میزائلوں کے ساتھ وہ آ گئے۔ اور جب یہ ہمارا بادشاہ آیا سلمان، تو اس نے آتے ہی کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو پہلے یہ نمبر یہ ہیں، وہ یہ نمبر جو پہلے 2 فرقے نکلے تھے نا، یہ بیچارے انہی کو پہلا، اس کو دوسرا، اس کو دوسرا، اس کو پہلا کرتے رہتے۔ اس نے اگر کہا نہیں، جو اللہ کو رب کہنے والے ہیں وہ پہلے دشمن ہیں، اور جو حضرت علی کو مطلب اس وقت انہوں نے ان کو کافر قرار دیا تھا،
آج جو حکمرانوں کے خلاف کھڑا ہونے کا جراثیم جن میں ہے یہ دوسرے نمبر کے. انہوں نے فوری طور پہ ادھر حوثیوں سے جنگ چھیڑ دی اور ادھر شام میں جنگ چھیڑ دی اور ادھر اس نے قطر کے ساتھ بائیکاٹ کر لیا. وہ پہلے نمبر کے دو، یہ دوسرے نمبر کا. اور یہ جو فلسطین غزہ کے لوگ تھے، چونکہ ان کی سوچ ان سے ملتی تھی، ان کے خرچے سارے کون اٹھاتا تھا؟ بولو، ایران. ان کے زیادہ خرچے کون اٹھاتا تھا؟ ایران اٹھاتا تھا. تو یہ وہ وجہ ہے جس سے پورے علاقے میں سرد موری. پاکستان کی سیاست تو چلتی سعودیہ کے تابع ہے نا. فلسطین کا مسئلہ ہوگا تو سعودیہ کی طرف دیکھے گا پاکستان کہ وہ کیا موقف اختیار کرتا ہے، وہی ہم کریں گے. اور اگر کشمیر کا مسئلہ ہوگا تو پھر پاکستان کا موقف چلے گا. تو یہ وہ مصیبتیں ہیں کہ امریکہ ان سے ڈرا ڈرا کر سعودیہ پر تسلط بڑھاتا اور ان سے اپنے ایسے ایسے کام کرواتا ہے جو آپ کو اچھے نہیں لگتے. یہ بگاڑ ہے سوچ کا. اس سوچ کے بگاڑ کی وجہ سے پورے علاقے میں یہ مصیبت کھڑی ہے. مسلمان کرتے رہے مگر ان کو یہ تھا کہ ہم آگے بڑھیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم کیسے بڑھیں. اب پاکستان کیسے بڑھے؟ آپ کہتے ہو پاکستان کی فوج کیوں نہیں کرتی؟ اگر کسی شخص نے 80 لاکھ روپے کی گاڑی بینک سے سود پر لی ہوئی ہو، وہ جہاد کرے گا؟ بولو. تو جو اس کی کیفیت ہے وہی پاکستان ملک کی کیفیت ہے. ایک طرف سے گانا ہو دوسری طرف سے ایسے کریں، ہاں اس طرح ہوتا ہے. اور جو فوج ہے وہ تو ان کے پاس ہے، سعودیہ کے پاس تو وہ چیز ہی نہیں ہے. تو یہ مصیبت ہے. تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کو وہ بن کر دکھائیں کہ اللہ ہمیں ترجیح دے اور ان ظالموں کو ہم پر مسلط نہ کرے. کرنا اس نے ہے، کرنا اس نے ہے. نمبر 1 تو آپ یہ سمجھو کہ غزہ کی عوام نے لڑائی کی نہیں کی نا. لڑاکوں نے لڑائی کی، مجاہدوں نے لڑائی کی اور تھوڑی سی نہیں کی. ابھی غالباً وہ 6000 مان رہا ہے کہ میرے فوجی مارے گئے ہیں. 6000 فوجی میرے مارے گئے ہیں اسرائیل مان رہا ہے. اور جو تصویریں آ رہی ہیں وہ ہر محلے میں ٹینک تباہ ہوا نظر آتا ہے. وہ آخر کسی نے پھوڑا ہے نا. مطلب بہت شدید لڑائی ہوئی ہے، مزاحمت شدید ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ. لیکن جو عوام تھی ان پر تو بم گرے ہیں. وہ خیموں میں گئے تو خیموں پر گرے ہیں، وہ ہسپتالوں میں گئے تو ہسپتالوں پر گرے ہیں. انہوں نے جو اللہ کو بن کر دکھایا ہے وہ ہے صبر کا مجسمہ بن کے دکھایا ہے. مجسمہ صبر بن کے دکھایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل، اچھا دیکھو فرعون کے خلاف بنی اسرائیل نے لڑائی کی تھی. بولو کب کی تھی؟ وہ تو ان کے بچے قتل کرتا رہا. اور بعد میں کیا ہوا؟ وہ بعد میں یہ لے کر ان کو نکلے ہیں تو آگے سمندر آ گیا. اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا. وہ نکل گئے، پیچھے سے وہ گیا تو پھنس گیا. لڑائی کہاں ہوئی ہے؟ اتنی بڑی موو ہوئی، اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ دنیا میں اپنے آپ کو رب کہلوانے والا تباہ ہو گیا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. ان کی زمین، ان کے باغات، ان کے مال، ان کے محلات کے یہ مالک بن گئے. اتنی بڑی موو ہوئی. انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ بتاؤں کیا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى
علی بنی اسرائیل آگے بما صبروا بما صبروا، ہم نے ان کو تباہ کر کے ان کو مالک بنا دیا. کیوں؟ انہوں نے صبر کیا تھا، انہوں نے صبر کیا تھا. یہ صبر کا معنی باندھ دینا، مطلب بھاگنا نہیں ہے، میدان سے ڈٹنا ہے. یہ بھاگے نہیں کہ یار یہاں تو مصیبتیں ہیں ہم کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں، نہیں، وہیں بیٹھے رہیں، برداشت کرتے رہیں. اور فلسطینی غزہ والے بھی برداشت کرتے رہیں. وہاں امتحان ہی صبر کا تھا. دیکھو، اسرائیل اپنے عوام سے کہتا تھا کہ تمہارے پیاروں کو میں چھڑوا لوں گا، بس 1 ہفتہ صبر کرو. 1 ہفتہ صبر کیا، نہیں آئے. 1 ہفتہ اور صبر کرو، نہیں آئے. یعنی اب دیکھو 15 مہینوں میں وہ لوگ، انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچایا اور ان کے قیدیوں کو بھی محفوظ رکھا، اور ان کو ایسا ماحول دیا کہ جب وہ نکلے تو بڑے فریش تھے. اور یہ کہتا ہے میں نے چپا چپا تباہ کر دیا ہے. تو ان کا کتنا بڑا صبر تھا نا. چھوٹی سی بات ہے، میزائل گر رہے ہیں، بلڈنگیں گر رہی ہیں، بندے مر رہے ہیں، ہسپتال جہاں جائے وہ بھی تباہ ہو رہے ہیں. بہت بڑا صبر تھا نا. انہوں نے بہت بڑا صبر کیا. اور میرے بھائیوں، ان مجاہدوں نے جو سرنگوں میں راتیں گزاری ہیں، اور جو ان کا قائد سنوار قتل ہوا، شہید ہوا انشاءاللہ، اس کی اسرائیلی رپورٹ یہ ہے کہ اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا. اس کا ٹیسٹ لیا انہوں نے، کہا اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا. اور ان کی جو سرنگیں تھیں اس میں اسرائیل نے پانی ڈالا، کیچڑ ہو گیا، اور لائٹ بھی اندر نہیں ہوتی، اور سیدھا ہو کے بندہ چل بھی نہیں سکتا، اور ٹیڑھا ہو کر کرالیں کر کے چلنا ہے، اور مہینوں کے مہینے، سالوں کے سال نیچے رہنا ہے، اور لائٹ بھی نہیں دیکھنی، اور ساتھ ساتھ نکلنا بھی کہیں کہیں اور لڑنا بھی ہے. یہ بہت بڑا صبر ہے جو انہوں نے کیا ہے. ان کے مجاہدوں نے بہت زیادہ صبر کیا ہے، اور ان کی عوام نے بھی بہت زیادہ صبر کیا ہے. اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ریوارڈ دیا کہ جو انہوں نے کہا وہ مانا گیا ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اسرائیل کا معنی امریکہ ہے کہ نہیں؟ اسرائیل کا معنی امریکہ، ایسے ہی ہے نا. یعنی وہ جو لکھ رہے ہیں کہ یوں ہوگا یوں ہوگا، ان کو ایک ایک لفظ ماننا پڑا ہے، اس لیے کہ بس ہو گئی. اسلحہ ختم، ٹینک تباہ، پیسہ ختم، اور جو تھا نا کہ اتنی دیر بعد میں چھڑوا لوں گا، میں اتنی دیر چھڑوا لوں گا، کچھ بھی نہیں ہو سکا. مایوس ہو کر ان کو ہر بات مجاہدوں کی ماننی پڑی ہے. یہ بہت بڑی ذلت ہوئی ہے ان کی. اور وہ، اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر مزید مہینہ کہ یہ نہ ہوتا تو وہ بالکل کسی کام کے نہیں رہ جاتے تھے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے قابل بھی نہ رہ جاتے. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ صبر کرنا ہے. صبر کا معنی جڑے رہو، ڈٹے رہو، تکلیف پہ صبر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصبکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو ان کو بہت بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں. اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے، تمہارا فصل اچھی آ جائے، تمہیں کوئی فتح مل جائے، دشمن بڑا پریشان ہوتا ہے. اور اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، دشمن بڑا ہی خوش ہوتا ہے. حالت تو یہ ہے. لیکن وَإِن تَصْبِرُوا، آگے وَتَتَّقُوا، اگر تم ڈٹے رہے. دیکھو نا، انسان میدان ہی چھوڑ جائے تو پھر تو کہانی خراب ہوگی نا. ڈٹے رہے اور رب سے تعلق ٹھیک رکھا. لا یضرکم کیدہم شیئا، دشمن تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. نمبر 2،
اللہ تبارک و تعالیٰ بدر کے بارے میں فرماتے ہیں بلا ان تصبروا وتتقوا، ہاں اگر تم نے صبر کیا اور اللہ سے تعلق ٹھیک رکھا، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، وہ اس جوش سے آئیں گے، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، اللہ 5000 بھیجے گا جن کا تعلق آرٹلری سے ہوگا، نشانہ ٹھیک لگاتے ہوں گے۔ شرط کیا ہے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر ڈٹے رہے، اور یہی کام فلسطین کی عوام نے کیا ہے، ڈٹے رہے اور اللہ سے تعلق قائم رکھا۔ تیسرے مقام پر رب ذوالجلال فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، جیل سے نکلے، تخت پر بیٹھے، بھائی لوگ آ گئے، ایک چکر لگا، 2 چکر لگے، تیسرے چکر میں حضرت یوسف علیہ السلام، دوسرا تھا تیسرا تھا، کہنے لگے اور تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کہتا ہے اچھا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، اچھا تو آپ ہیں وہ؟ بولے ہاں میں ہی وہ ہوں۔ تو وہاں فرماتے ہیں إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یہ قاعدہ ہے قیامت تک کے لیے کہ جو یتقی، تقوی اختیار کرے، ویصبر، اور اپنے مشن پہ ڈٹا رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اجرت ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے بھائیوں، مایوسی والی کوئی بات نہیں، مایوسی والی کوئی بات نہیں۔ حالات ہمارے بہت خراب ہیں، ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، لیکن اپنے اصلاح کے مشن پہ ڈٹے رہنا ہے اور اللہ سے تعلق ٹھیک رکھنا ہے، یہ ہے ہمارے کرنے کا کام۔ اور اس میں جب امن کے دن ہوتے ہیں تو کارپوریٹ سیکٹر جو ہوتا ہے، حکومتیں اس کو پوری دنیا میں ان کی رکاوٹیں دور کرتی ہیں۔ کیا پاکستان پیپسی کو پاکستان میں بین کر سکتا ہے؟ ہاں سوچ کے بولو، میکڈونلڈ کو کر سکتا ہے؟ پوری امریکہ کی، اسرائیل کی پوری طاقت ہوتی ہے ان کے پیچھے کہ آپ نے ان کو جگہ دینی ہے، ان کے اشتہار بند نہیں ہونے چاہیے۔ امن کے دنوں میں ان کے لیے وہ راستے بناتے ہیں، اور جنگ کے دنوں میں یہی کمپنیاں ان کا بازو بنتی ہیں۔ لیکن جب عوام ہی خلاف ہو جائے تو وہاں ان کی پابندیاں کیا کریں گی، ان کا زور کیا کرے گا؟ وہ عوام کو تو زور نہیں دے سکتے کہ تم خریدو۔ لہذا جب آپ نے اس کا بائیکاٹ کیا تو اس کا ان کو اتنا شدید نقصان ہوا کہ شیل تو سارے حصے بیچ کے ویسے بھاگ گیا، شیل تو چلا گیا یہاں سے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پیپسی وغیرہ یہ بڑے بڑی آفریں دے رہا ہے، ریٹ کم کر رہا ہے، آفریں دے رہا ہے، انعام نکال رہا ہے، کیونکہ اس کو بہت شدید نقصان ہوا ہے۔ ابھی امریکی صدر نے میکسیکو کے خلاف وہاں دیوار کھڑی کرنے کا وہ کہا ہے۔ میکسیکو کی ایک عورت عہدیدار کہہ رہی تھی کہ کوئی حرج نہیں، آپ دیوار بنا لو، ہم تمہاری فورڈ اور شیورلیٹ کی جگہ پہ جاپانی گاڑیاں استعمال کر لیں گے، ہم تمہارے برگر کی جگہ پہ فلاں کا برگر استعمال کر لیں گے۔ یعنی وہ بھی اس کو تمہاری پروڈکٹ کی بائیکاٹ کی دھمکی دے رہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم فوج لے کر آ جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم تمہارے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، لوگ اس کو چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں۔ تو یہ کرنے کا ایک دوسرا اہم کام ہے کہ ہم مستقل طور پر ان کے بائی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ یہ ایک تو صحت کے خلاف ہے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا جو چمڑے کی منڈی میں کام کرتا ہے، اس نے کہا کہ میکڈونلڈ کا گوشت کبھی ختم نہیں ہو سکتا، آپ پورے ملک میں ہڑتال کر لو، کرفیو لگا دو، گاڑیاں نہ جائیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس سٹاک ختم نہیں ہوگا گوشت کا۔ 1 مہینہ بجلی بند کر دو، پیٹرول ختم کر دو، کچھ بھی نہیں، ان کا نہیں ختم ہوگا۔
کہتا ہے یہ چمڑے کو مشین میں ڈالتے ہیں اور گوشت بنا کر کے برگر بنا لیتے ہیں. خشک چمڑا ہے، اس کی ان پٹ ہے اور آؤٹ پٹ گوشت ہے اس کا. تو صحت کے حساب سے بھی اچھا، اگر اچھے والا بہترین برگر ہونا وہ بھی صحت کے خلاف ہوتا ہے. کاربوہائیڈریٹس جتنے ہیں یہ موٹاپا اور فیٹی لیور اور اس کے بعد شوگر، یہی بیماریاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، بلاکیج کر رہے ہوتے ہیں وینوں میں. اور پھر یہ پیزا بھی، اس کا جو روٹی ہوتی ہے وہ بھی وہ میدا ہی ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹ سے ہوتے ہیں، وہ بھی نقصان دیتے ہیں. گھر کی روٹی اماں کے ہاتھ کی بنی وہ سب سے بہترین. اور یہ جو گیسوں والی جو آپ کے پینے کے پانی ہیں یہ بھی خطرناک ہے. اور جو پانی خالص پانی والی بوتل ہے وہ اس کمپنی کی ہو کسی اور کی ہو، وہ بھی جب بند ہو جاتی ہے تو مر جاتا ہے پانی، پھر دھوپ میں پڑی رہتی ہے، اس میں پلاسٹک گھل جاتا ہے اور وہ کینسر کا سبب بنتا ہے. ہمیں اپنا مزاج بدلنا چاہیے. کوئی کہتا ہے جی اس کے علاوہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس لسی ہے، دودھ ہے، شربت ہے، روح افزا ہے، وہ استعمال کر لو. مطلب وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں اور تو زبان کی لذت قربان نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. میں 100% نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان میں مدارس کے خلاف تو بڑی موو چلتی ہے کہ انہوں نے آج تک کیا کیا. یہ جو خربوں روپے یونیورسٹیوں پہ خرچ ہوتے ہیں، انہوں نے آج تک ہمیں کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں دیا کہ جو ہم مال کافروں سے منگواتے ہیں کوئی یہاں بننا شروع ہو جائے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ناگزیر ہوں گی، منگوانی پڑیں گی آپ کو. لیکن پاکستان میں تو کتوں بلیوں کی خوراک بھی باہر سے آ رہی ہے. اس لیول پر نہیں ہونا چاہیے. آپ کی حد تک جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. جب مسلمان دعا کرتا ہے نا، اے اللہ یہودیوں کو وہ تباہ برباد کر دے، ظالموں کو، اور ان کے مددگاروں کو تباہ برباد کر دے، مجھے ڈر آتا ہے کہ اگر میں نے پیپسی کی تو بد دعا میرے پہ آ جانی ہے. ہاں، دعا کیا ہے کہ یہودی ظالموں اور ان کے مددگاروں کو تباہ برباد کر. دعا کرتے ہو کہ نہیں ہے؟ اور جو مدد کر رہے ہیں ان کی اس پہ بد دعا نہ آ جائے گی، مجھے ڈر آتا ہے اس بات پر. تو بہر صورت یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اس وجہ سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. تیسری بات بھائیو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو کیفیتیں بیان کی ہیں، ایک یا آپ جہاد پر ہوں گے یا آپ انتظار پہ ہوں گے. منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. دو کیفیتیں مومن کی ہوتی ہے، تیسری نہیں ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یغزو ولم یحدث نفسہ بہ، جو ان دو کے بعد تیسری کیفیت میں گیا وہ کسی نفاق کے شعبے میں مرے گا. یا وہ غزوہ کرے گا یا دل میں عزم رکھے گا. اگر وہ عزم بھی نہیں رکھتا اور غزوہ بھی نہیں کرتا، وہ نفاق کے کسی حصے پہ مرے گا. تو ہمیں ان دو کیفیتوں سے باہر نہیں جانا چاہیے. ہمیں اپنے جسم مضبوط رکھنے چاہیے، ہمیں واک کرنی چاہیے، اور نیت یہ ہو کہ میں ان دو کیفیتوں میں سے ایک میں ہوں. میں انتظار میں ہوں، میری کسی وقت باری آ سکتی ہے. اس نیت کے ساتھ آپ کی واک بھی عبادت بن جائے گی. تو ہمیں مینٹلی، نفسیاتی طور پہ، علمی طور پہ اور جسمانی طور پہ یا جہاد پہ جانا اور یا جہاد کے انتظار میں بیٹھنا ہے. ملک کو کسی وقت ہماری ضرورت پڑ سکتی ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو ہمیں یہ بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ کہ ہم ان دو کیفیتوں میں سے تیسری میں نہ جائیں. اور جو بربادی ان ملکوں میں آئی ہے وہ بتایا تھا میں نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کہنے والے، رب کہنے والے، ان سے مدد مانگنے والے، اور ان کو نعوذ باللہ اس وقت ان کو کافر کہتے تھے، اب حکمرانوں کو کافر کہتے ہیں. یہ جو تکفیری اور خارجی سوچ ہے، اس سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو انتہا پسندی والی سوچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ اس سے بھی اپنے بچوں کو بچا کر اعتدال والی سوچ پہ رکھنا. یہ ایک بنیادی مصیبت ہے جس وجہ سے پوری دنیا میں سراسیمگی کا عالم ہے، اور کافر ایک دوسرے سے ڈرا کر کے ان کو غلام بنا کر بیٹھا ہوا ہے.
ابھی پچھلے دنوں سعودیہ کا سفارت خانہ ادھر ایران میں کھلا تو کئی لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی اس بات کی کہ یہ کیا ہوا۔ حقیقت میں یہ پاکستان کی کوششیں بھی ہیں کہ کسی طرح وہ یہ والی اندر کی گرمی کم ہو اور وہ ایک دوسرے سے ڈرا کر جو امریکہ کام نکال رہا ہے وہ ختم ہو اور اس کے داؤ پہ سے مسلمان باہر آئیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کراچی کا ایک نوجوان کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اچانک غائب ہو گیا۔ میسج اس کا آیا کہ میرا انتظار نہ کرنا۔ اس کا باپ عالم دین ہے، مسجد کا امام خطیب ہے، وہ ہمارے پاس آیا۔ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا، رو رہا تھا آنسوؤں کے ساتھ۔ اتفاق ہوا کہ وہ ہفتہ 10 دن کے بعد واپس آ گیا۔ اس کو پوچھا گیا، کہنے لگا کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے وانا وزیرستان اور ادھر ادھر کے مجھے ویڈیو دکھائی ہیں اور مجھے غصہ آیا بہت زیادہ۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو پھر سارے حکمران ہی ذبح کے لائق ہیں، ہاں فوج بھی، پولیس بھی اور سارے ہی، تو یہ کام تو میں کروں گا۔ بولے آجا۔ لاہور کے ایک پوش ایریے میں ایک بلڈنگ میں مجھے لے گئے تو وہاں پہ مزید دکھائیں تو میں تو بالکل پھٹنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن ابھی میری باری نہیں تھی، باری اور لوگوں کی تھی۔ تو پھر میں کہتا ہے کہ کچھ سودا سرف لینے دکان پر گیا، معلوم نہیں میرے دل میں کیا آیا کہ یار یہ بلڈنگ ہے، اس میں واپس جاؤں گا تو میں مارا جاؤں گا۔ وہاں سے میں بھاگ آیا ہوں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ یہ یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کا بچہ اگر نیک ہو رہا ہے تو خوشی مناؤ، مگر یہ دیکھ لینا کہ کن کے ساتھ جڑ کر نیک ہو رہا ہے، کن کے ساتھ جڑ کر نیک ہو رہا ہے۔ اسلام میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تمہیں وسط امت بنایا، تم وسط امت ہو۔ وسط کا معنی ایک بچے کے نمبر 70، ایک کے 80، ایک کے 90، وسط کون ہوا؟ بولو ہاں، 80 والا وسط نہیں، اس معنی میں یہ جو امت وسط ہے اس معنی میں وسط نہیں، اس میں 90 والا وسط ہے۔ چوٹی ہوتی ہے نا چوٹی، اس میں بیچ والا حصہ وسط بھی ہوتا ہے، سب سے اوپر بھی ہوتا ہے، سمجھائی؟ بیچ والا حصہ وسط بھی ہوتا ہے اور سب سے اونچا بھی ہوتا ہے، اس معنی میں وسط ہے کہ آپ چڑھتے جو چڑھتے ایک وقت آئے گا چوٹی پہ بیٹھ جاؤ کہ آپ وسط ہو گیا، اب مزید چڑھو گے تو اترنا شروع کر دو گے۔ تو جو اسلام نے بتایا ہے وہ وسط ہے، اور جو اس سے اوپر جائے گا وہ اترنا شروع ہو جائے گا، اور جو سستی دکھائے گا وہ بھی نیچے رہ جائے گا۔ وسط وہ ہے جو اسلام نے بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا پسندی کی کوئی شکل قبول نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ نماز انتہا پسندی والی ہے نا تو منع کر دیتے تھے، روزہ انتہا پسندی والا ہے تو منع کر دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ صحیح بخاری میں 3 واقعات ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کی شادی ہوئی، عمر بن عاص بہو کو پوچھتے ہیں کہ بیٹی کیسی ہو؟ بولے ٹھیک ہوں۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگی بہت نیک ہے۔ بولے کتنا ایک نیک ہے؟ کہتی ہے کہ عشاء مکمل ہو تو تہجد شروع ہو جاتی ہے، اور فجر کی اذان تک تہجد چلتی ہے، اور پورا قرآن پڑھ جاتا ہے، پورا قرآن۔ بولو سبحان اللہ۔ نہیں ہاں، اور فجر سے روزہ شروع ہو جاتا ہے تو مغرب تک روزہ چلتا ہے، اور دونوں میں کبھی چھٹی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص تو پریشان ہو گئے، جا کر شکایت کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، ہاں مجھے پتہ چلا آپ ایسے کرتے ہو۔ کہتے جی میں غلط کرتے ہو۔
آپ مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، اللہ آپ کو 30 کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور مہینے میں قرآن ختم کیا کرو، اور ساتھ فرمایا ان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لجارک علیک حقا وان لربک علیک حقا فاعطِ کل ذی حق حقہ۔ فرمایا عبداللہ تیری آنکھوں کا حق ہے، ان کو آرام کرنا چاہیے، سونا چاہیے، تیرے جسم کا حق ہے، اس کو آرام کرنا چاہیے، تیری بیوی کا حق ہے، وہ بھی ادا کرنا چاہیے، تیرے پڑوسی کا حق ہے، وہ بھی دینا چاہیے، اور تیرے رب کا حق ہے، وہ بھی دینا چاہیے۔ سارے پرچوں میں پاس ہو گئے تب کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ کے بچے کے 5 پیپر ہیں اور وہ ایک پر محنت بہت کر رہا ہے 100 نمبر لینے والی، اور باقیوں پہ نہیں کر رہا، تو پاس ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں پیپر کے اندر جو سوال آتے ہیں ان میں اگر ایک سوال اس کو بڑا مزے کا لگ رہا ہے تو اسی میں 2 گھنٹے لگا دے تو پاس ہو جائے گا۔ جواب سارے معلوم ہے اس کو، مگر سب کو اس کا حق دینا ضروری ہے۔ تو فرمایا غلط ہے۔ یہی سیم کنڈیشن تھی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی، ان کا بھائی بنا حضرت سلمان فارسی مہاجر۔ اچھا آتے ہی کیا دیکھا ان کے گھر میں، اچھا اس کو کوئی پردہ نہیں تھا، نیا نیا اسلام تھا، ام درداء نے پردہ نہیں کیا ہوا، وہ بھابھی بن گئی، بال بکھرے ہوئے، مٹی وٹی پڑی ہوئی ہے، حالت خراب ہے۔ سبحان اللہ، نبی کی تربیت کیسی تھی! ان کی نظریں پیمانہ تھیں اور قسمٹی تھیں، ترازو تھیں، تول لیتے تھے وہ۔ کہتے بھابھی یہ تو نے کیا شکل بنائی ہوئی ہے؟ جس کا شوہر گھر میں ہو اس کی شکل یہ ہوتی ہے؟ نیا نیا مہمان آیا اور آتے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی ہاں اس لیے کہ تیرا بھائی بڑا نیک ہے۔ کتنا ایک نیک ہے؟ وہی بات، روزانہ روزہ ہوتا ہے اور عشاء سے فجر تک تہجد چلتی ہے۔ کہا کہ اچھا میں بھی پوچھ لیتا ہوں اس کو۔ شام ہوئی تو کہا کہ بھائی یہ آپ کا بستر ہے، ادھر آپ نے سونا ہے۔ تو آپ کا بستر کہاں ہے؟ بولے میں تو نہیں سوتا۔ تو کہنے لگے جب تک آپ نہیں سو گے میں بھی نہیں سوؤں گا۔ بھائی آپ میں رکھے ہوئے آؤ سو جاؤ، میں نے نہیں، جب تک نہیں سو گے میں نہیں سوؤں گا۔ سلا دیا اس کو۔ آدھی رات کے بعد اٹھے، ان کو بھی اٹھایا، تہجد پڑھی۔ صبح کہنے لگے بھائی صاحب ناشتہ کر لو۔ بولے آپ کا ناشتہ کدھر ہے؟ میرا تو روزہ ہے۔ کہنے لگے آپ نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ روزہ توڑ دیا ان کا۔ انہوں نے جا کر شکایت کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے آپ کو یہ جو کیا ہے کیوں کیا ہے؟ آپ کو وجہ بیان کی ہے؟ کہنے لگے ہاں وجہ تو بیان کی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے تیری آنکھ کا بھی حق ہے، تیرے جسم کا بھی حق ہے، تیرے بیوی کا بھی حق ہے، تیرے پڑوسی کا بھی حق ہے، تیرے رب کا بھی حق ہے، سب کو ان کا حق ادا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صدق سلمان، سلمان نے بالکل ٹھیک کیا۔ اور وہ جو واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، 3 لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے عزم کیا تھا، پوچھا آپ کی عبادت کیسی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتا دی۔ تو کہا لو بخشی بخشوائی شخصیت ہے، اور جناب پھر بھی راتوں کو قیام اور دن کے روزے رکھتے ہیں۔ ہم تو بھائی گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں تو پھر ملٹی پلائی کرنا پڑے گا نا۔ کہتا لو جی ابھی لوہا گھر میں چوٹ لگاؤ۔ ایک کہتا ہے آج کے بعد کبھی نہیں سوؤں گا، دوسرا کہتا ہے کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، تیسرا کہتا ہے بچوں کے جھنجٹ میں پڑ جائیں تو انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے، میں تو شادی نہیں کروں گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لیا، جب آپ آئے تو آپ کو بتا دیا۔ آپ اتنے پریشان ہوئے، اتنے پریشان ہوئے، اتنے پریشان ہوئے کہ بندے بھیج دیے چلو سارے مدینے کو جمع کرو۔ سب جمع کر لیے۔ آپ نے فرمایا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، کیا ہو گیا لوگوں کو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اما انی اخشاکم و اتقاکم للہ، اتقاکم و اخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس کے باوجود روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، نکاح کرتا بھی ہوں، اور راتوں کا قیام بھی کرتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں،
جو میرے طریقے سے آگے بڑھے گا وہ ہم سے نہیں. تو انتہا پسندی کہیں بھی اچھی نہیں ہے. یہ جو آپ کے مطلب بچے کا خرچہ آپ کا واجب ہے نا، بیوی کا بچوں کا خرچہ، اب اس پرچے میں اتنی محنت کرو کہ 5 سال کے لیے امریکہ چلے جاؤ اور پیچھے بچوں کو کون دیکھے، وہ بگڑ جائیں. یہ انتہا پسندی ہے، یہ انتہا پسندی ہے، یہ جائز نہیں. روکھی سوکھی کھاؤ، اپنی بیوی کا، اپنے والدین کا، اپنے بچوں کا حق ادا کرو، ان کی تربیت کرو. وہ آتا ہے 5-10 سال کے بعد بچوں کا قبضہ لینے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ بابا اب ہم نہیں آتے. کئی ایسے واقعات ہیں. وہ بابے کو پہچانتے نہیں. وہ تو اے ٹی ایم کی مشین ہے جس کا بٹن دبانے سے پیسے نکلتے ہیں. ابا تو ہے ہی نہیں وہ. یہ سب انتہا پسندی کی مثالیں ہیں. ہر پیپر میں پاس ہو گئے تو پاس ہو گئے. تو ہمیں یہ جو انتہا پسندی کی وجہ سے پوری امت میں بگاڑ آیا ہوا ہے، فکری بگاڑ آیا ہوا ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کی ضرورت ہے. ان میں رہ کر ان کی سوچ کی تربیت، ان کی دین کی تربیت. ہمارا بچہ اگر انگریزی ٹھیک بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک جا رہا ہے، بس. اس کو ابے کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا، ہاں، اس کو ابے کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا، انگریزی پڑھنی آتی ہے، بولے ٹھیک ہے بالکل. یہ انتہا پسندی ہے. اس کی انگریزی کی میں منع نہیں کرتا، لیکن دین بھی تو ہو نا اس کے پاس. تو میرے عزیز بھائیوں، ابھی اچھا موسم آ رہا ہے. ایک تو یہ شعبان ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے. تو ہمیں 15 شعبان تک روزے رکھنے کی اجازت ہے. اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، جب شعبان آدھا ہو جائے پھر روزے نہ رکھا کرو. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک ایک آدھ روزہ آخر سے چھوڑتے تھے، سارے شعبان کا رکھتے تھے. ہمارے لیے 15 تاریخ تک ہے. اور جو 15 شعبان کی رات ہے اس کو منانے کی کوئی دلیل صحیح نہیں. اس بارے میں صرف ایک روایت صحیح ہے کہ 15 تاریخ کی رات کو اللہ تعالی ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور سوائے ان 2 آدمیوں کے جو آپس میں ناراض ہوں. سمجھ آ گئی؟ یہ ایک روایت صحیح ہے. اور یہ سیم روایت صحیح مسلم میں ہر پیر جمعرات کے بارے میں ہے. ہر پیر جمعرات کو اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور سوائے ان 2 لوگوں کے جو آپس میں ناراض ہیں. تو کیا پھر ہر پیر جمعرات کو منایا کریں؟ روایت تو وہی ہے. تو جب ہم ہر پیر جمعرات کو نہیں مناتے تو پھر اسی طرح 15 شعبان کی منانے کا کیا جواز ہے؟ رہا اس کے شب برات ہونے کا تو کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. بلکہ سورہ دخان کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اس کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا ہے اور اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں. تو شب برات لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل ہوا. 15 شعبان والی کے بارے میں منانے کی یا اس کی فضیلت کی کوئی اور روایت صحیح نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد رمضان آ رہا ہے. ہمیں آج سے عزم کرنا چاہیے کہ میں نے کتنے قرآن ختم کرنے ہیں رمضان میں. کم از کم 3 قرآن 3 اشروں میں ایک اشرے میں ایک قرآن، اس کا عزم کرنا ہے. اس عزم کو پھر ایک دن پہ کاٹنا ہے. اگر 10 دنوں میں 30 پارے ہیں تو ایک دن میں 3 پارے ہیں، تو 5 نمازوں میں 3 پارے کتنا کر کے پڑھنے ہیں، یہ آپ نے اپنی مصروفیت کے حساب سے سوچنا ہے. جب آپ ایک دن کا کام صحیح کریں گے تو آپ کا 30 دن کا کام بھی صحیح ہو جائے گا. اسی طریقے سے راتوں کا قیام، تراویح یہ پڑھنی ہے، عزم کرنا ہے اس کا. اور
جو کام ہم کرتے ہیں لوگوں کو افطاری کا سحری کا اس میں کیسے ہاتھ بٹانا ہے. ایک آدمی کو اللہ نے توفیق دی وہ جیب سے ڈال دیتا ہے, دوسرے کو توفیق دی وہ اپنے جسم کو استعمال کر کے نیکی لے لیتا ہے. ہم نے اس کا بھی پورا پلان بنانا ہے. کچھ مزدور لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم مزدور لوگ ہیں, ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا. عہد نبوت میں بھی لوگ مزدوریاں کرتے تھے, لیکن جو ٹھیکیدار ہے وہ تو کچھ کام صبح کر لے کچھ شام کو کر لے, اس کو تو اپنا کام ہے, وہ دوپہر کو نہ کام کرے مگر روزہ نہ چھوڑے. اور جو مزدور آدمی ہے اس کو چاہیے کہ سارا سال 2,000 روپیہ مہینے سے بچاتا رہے اور اتنے پیسے جمع کر لے کہ رمضان میں اگر آدھا دن کام کرے, تھوڑی کمائی کر لے اور جو بچایا ہوا استعمال کر لے. مگر یہ اسلام کا پلر ہے, 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس کو یہ کہہ کر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ میں مزدور ہوں جی, میں مزدور ہوں, اس طرح نہیں ہوتا. تو ہمیں اس کی پوری تیاری کرنی چاہیے, پورا عزم رکھنا چاہیے. رمضان کا ہماری زندگی میں آ جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی, یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے, وہ 1 سال پہلے شہید ہوا مارکے میں. دوسرا ساتھی اس کا بھائی, وہ 1 سال بعد 4 پائی پہ نہیں بلکہ 1 سال بعد 4 پائی پہ فوت ہوا. تیسرا آدمی ان دونوں کو خواب میں دیکھتا ہے کہ جو 4 پائی پہ فوت ہوا ہے اس کا مقام جنت میں تھوڑا اوپر ہے اور جو شہید ہوا ہے اس کا مقام تھوڑا کم ہے. حیران ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ خواب کی بات ہے اس میں کیا ہے, حقیقت تھوڑی ہے, بلکہ آپ نے فرمایا کہ 1 سال اس کو نیکیاں کرنے کا موقع ملا اور اس میں رمضان آیا اور اس نے روزے رکھے, راتوں کا قیام کیا, اس وجہ سے اللہ نے اس کا مقام زیادہ کر دیا. تو رمضان کا آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء, جو سچے دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ دے دیتا ہے. تو جس کو 1 سال پہلے شہادت ملی اس کو بھی مل گئی, اور جو شہید نہیں مارکے میں ہو سکا مانگتا تھا اس حدیث کے مطابق اس کو بھی مل گئی. شہادت کے بدلے ہو گئی شہادت, اور 1 سال اور اس میں رمضان جس کی وجہ سے اس کا مقام زیادہ ہو گیا. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ایک اور رمضان ہماری زندگی میں آ جائے. اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے, پوری طرح محنت کرنی ہے, اور ایک ایک لمحہ ہم نے, اور اگر آپ کی ڈیوٹی اس طرح کی ہے زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق, جو صورتیں یاد ہیں ایک ایک حرف پر 10-10 نیکیاں ملتی ہیں. ہم نے اپنی صورت حال اور مزدوری اور ڈیوٹی کے حساب سے مینج کرنا ہے, اور ہم نے اس ایک ایک لمحے کو استعمال کر کے رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس میں ایک کام اللہ والے, وہ جو بیچارے فلسطین میں جن کے گھر گر گئے ہیں, آپ کی جماعت اس میں پورا بھرپور حصہ لے رہی ہے. اور اب تو کراچی سے باقاعدہ کنٹینر موو کریں گے اور وہی وہاں پہنچیں گے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پیسے لے جاؤ وہاں سے خرید کر دے دو, اب یہ ہے کہ یہاں سے موو کر کے انشاءاللہ وہ آپ کے دیے ہوئے سامان عین ہی وہی پہنچے گا. اس کا انتظام ہو گیا الحمدللہ. تو اس میں بھی ہم نے پوری محنت کرنی ہے. ہمارے گھر سلامت ہیں, ہمارے کاروبار سلامت ہیں. افغانستان میں روس آ کر کے مر گیا, ہم ایک دن بھی ایسا نہیں کہ جاب پر نہ گئے وہاں. کیوں بھائی, 61 ملکوں کے اتحاد نے افغانستان پہ حملہ کیا اور وہ مر کے چلا گیا, وہاں سے بھاگ گیا, اور پاکستانیوں کا ایک دن ایسا نہیں جو اس وجہ سے جاب پر نہ گئے ہوں کہ وہاں چونکہ 61 ملکوں کا حملہ ہو گیا ہے اس لیے آج میں جاب پر نہیں جاؤں گا. اب تک آپ کو کوئی چوٹ لگی نہیں, اللہ بچائے. اور اس کے بچنے میں بہت بڑا حصہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ تھرپارکر میں زلزلہ آیا
اور کراچی والوں نے مدد کی، لاہور والوں نے مدد کی، تو یا اللہ تیری تقسیم کیسی ہے؟ سبحان اللہ. اگر زلزلہ کراچی اور لاہور ہوتا تو تھار والے مدد کرتے؟ ہاں. تو ان کے اس صدقے کی وجہ سے اللہ نے ان کی بات ٹال دی. ہاں، تکلیف ان کو آ گئی، وہ مدد کرنے آ گئے، اللہ نے دونوں کو بچا لیا. تو جس کا گھر گر گیا ہے اس کا تو 100% چلا گیا نا، اور ہمارا 100% باقی ہے. اگر ہم اپنے آمدن کا کوئی 10% بھی نکال لیں نا، ہمارا تو گزارا 90% سے ہو سکتا ہے نا، ان کا بہت کچھ ہو جائے گا 10% سے. ان کا 10% سے بہت کچھ ہو جائے گا. پیسہ نکالتے وقت دیکھا نہ کرو نوٹ کتنا بڑا ہے، یہ دیکھا کرو کہ میرے ٹوٹل آمدن کا یہ کتنے % ہے. تو اگر ہم 10% تک آ جائیں تو انشاءاللہ غزہ آباد ہو جائے گا، دوبارہ انشاءاللہ دوبارہ آباد ہو جائے گا. تو ہم نے یہاں کے یتیم، یہاں کے بیوگان، یہاں کے شہداء، ان کی فیملیاں، اس کو بھی دیکھنا ہے، اور لکیر کے اس پار والوں کو بھی دیکھنا ہے، اور اس پار والوں کو بھی دیکھنا ہے. یہ وہ خیر کے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتا آ رہا ہے. تو ہم نے اس کو احسان نہیں کرنا، بلکہ اپنی پروٹیکشن ہے. یہ دنیا اور آخرت میں اپنی پروٹیکشن ہے، دنیا اور آخرت میں. ہم نے یہ کام کرنا ہے. مرتے وقت موت کے فرشتے دیکھ کر بندہ جو تمنا کرے گا کہ یا اللہ کو نیکی کر لوں، وہ صدقہ ہے. رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو صدقہ بہت بڑی بات ہے. اپنے اپنے گھروں میں ڈبہ رکھو. ہاں، آخری بات، اپنے اپنے گھروں میں باکس رکھو. بچہ آیا، امی امی میں آج بال بچا، رکشہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور میں تو دل میں آتا ہے کہ الحمدللہ میں صدقہ کروں. تو 12 بجے کہاں صدقہ کرو گے؟ وہ ڈبے میں ڈال دو، ڈبے میں ڈال دو. روزانہ جتنا پیسہ بچہ سکول جاتے لیتا ہے نا، اتنے پیسے اس میں ڈال دو. سمجھو میرے بچے 4 نہیں 5 ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اپنی مرضی سے. ہاں، رب بھیجتا ہے نا، تو جن کو رب بھیج رہا ہے ان کی بات نہیں مانے گا. کیوں بھیجتا ہے؟ جاؤ جا کر کے دعا کرو، جس نے آج صدقہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو نعم البدل عطا فرمائے. اور دوسرا کہتا ہے جس نے آج کنجوسی کی اللہ تعالیٰ اتنا مال اس کا ضائع کر دے. اور جو رب خود دعا کرنے کے لیے بھیج رہا ہے اور ان کی سنے گا نہیں، تو روزانہ کی بیس پہ آتے ہیں وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی بد دعا سے بچنے کے لیے اور اس کی دعا لینے کے لیے روزانہ صدقہ کریں. اور اس کی ایک ہی شکل ہے کہ آپ باکس رکھیں. اب کتنے ماشاءاللہ سے بھائی ہیں، ہر بھائی باکس رکھے، اپنی دکان پہ بھی رکھے، گھر میں بھی رکھے. اور تھوڑے تھوڑے سامان خریدا، 10 روپے بچے اس میں ڈال دو. ہاں، اور بچہ اسکول گیا، جتنے ان کو دیے اتنے اس میں ڈال دو. کوئی تکلیف اللہ نے بچا دیا، دل صدقے کو چاہ رہا، اس میں ڈال دو. تو اس طریقے سے اپنی اولادوں کو عادی بناؤ. کئی سیٹ پیسے دیتے ہیں بیٹے سے بچا کر. ہاں، بیٹے کو پتہ چلے وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. وہ جب دنیا سے جائیں گے تو ان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اپنے بچوں کو عادی کریں، ان کے ہاتھوں سے ڈلوایا کریں. اور جو بندہ جیب سے نکال کے صدقہ کرتا ہے وہ چوری کرے گا؟ ہاں، چوری تو کرتا ہے لالچی بندہ، یہ تو خود دے رہا ہے. تو یہ برکات ہے اس کی. آپ کے بچوں کی تربیت ہوگی، ان کی اصلاح ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کئی مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا. تو رمضان میں راتوں کا قیام بھی ہے، دن کے روزے بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور صدقہ خیرات بھی ہے. یہ سب کام ہم نے کرنے اور مستقل بنیادوں پر کرنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.